السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سمری کے اوپر سائن کیے ہیں، جو سمری ان کو موو کی گئی تھی، اور اس میں جو سب سے جو سینیئرٹی لسٹ میں جو اول دو نام تھے، ان ناموں کے اوپر ایک چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے چیف آف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان دونوں کو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف جوائنٹ سٹاف تعینات کر دیا گیا، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور اگر دیکھیں تو گزشتہ جو ہمارا ایک بہت ٹائم سے ایک ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے، اور ایک ایسا بت ٹوٹا ہے کہ جس میں جو سفارش، مداخلت اور بہت ساری ایسی چیزیں اور جو افواہیں وہ دم توڑ گئیں۔ پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی اگر اپائنٹمنٹ ہو تو وہ اسی طرح ہی ہو، یعنی حالانکہ اس کے اندر ایک دو قانونی پیچیدگیاں تھیں، مگر پھر بھی یہ ہے کہ یہ دو وہ سینئر افسران تھے جن کو جو ان دونوں سیٹوں کے اہل تھے اور ان دونوں تعیناتیوں کے اہل تھے، اور بلا مبالغہ اور بلا شبہ ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا۔ ایک نیشنل کنسنسس کی ہم پچھلے اپنے ویلاگ میں بات کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی ایک نیشنل تعیناتی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں اس کو، یہ ایک انٹرنیشنل تعیناتی ہے، چونکہ یہ ہمارے ملک کی تعیناتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور جس طرح ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے ہمارے ہاں جو اس طرح کی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور جو بیان بازیاں اور سیاست جو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جو بیسکلی جو سرحدی کاز ہے اس کو بیسکلی دیکھا جائے تو نقصان پہنچتا ہے۔ مگر یہ ایک بڑا اچھا میسج گیا ہے، آج دو سینئر افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کے دو بھائیوں کے متعلق اور بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دونوں حافظ قرآن ہیں۔ راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور راول پنڈی کے نواحی علاقے لال کرتی میں ان کے والد صاحب بطور پرنسپل ایک اسکول کے اندر تھے، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک یہ بڑے لائق اور فائق اسٹوڈنٹ تھے۔ اور یہ جو سمری موو ہوئی تھی، اس سمری کے اندر سینیئرٹی لسٹ میں اول نمبر پہ یہ تھے، اور سیکنڈ نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کو چیف آف جوائنٹ سٹاف مقرر کیا گیا۔ اور پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے اہم باب ہے اور یہ سب سے اہم چیپٹر ہے کہ جہاں پہ یہ دو تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ جنرل عاصم منیر ہی سینیئرٹی لسٹ میں اول ہیں، اور وہ گورنمنٹ اور دیگر جو ہمارے حلقے ہیں ان میں، اور خاص کر عوام کے اندر ان کی پذیر آئی ہے۔ سوشل میڈیا اور زبان زد عام ایک چیز جو ہے وہ یہ، چونکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر وہ چونکہ سب سے سینئر ہیں، لہٰذا ان کا یہ رائٹ بنتا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ایز اے آرمی چیف ان کی تعیناتی کی جائے۔ ایسا ہی ہوا، جو آرمی کی طرف سے آئی ایس پی آر نے کل ایک پریس ریلیز کی اور ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ انہوں نے جو اپنی سمری انہوں نے بھیج دی ہے وزیر اعظم ہاؤس، تو وزیر اعظم ہاؤس سے سمری صدر کو گئی، اور اس میں انہوں نے ان دونوں ناموں کی توثیق کی، اور اس سمری پہ سگنیچر کرنے کے بعد ایک کو چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے افسر کو چیف آف جوائنٹ سٹاف مقرر کرنے کے لیے سمری پہ دستخط کر کے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر علوی کے ہاں بھیج دیا۔ ڈاکٹر علوی جو ہیں، ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے اس سمری کے اوپر بغیر کسی حیل و حجت کے سائن کیے، اور یوں جو میرٹ تھا اس کو مقدم رکھا گیا اور میرٹ کا خیال رکھا گیا۔ اور یہ ایک مثال ہے ہمارے دیگر محکموں کے لیے بھی، جہاں پہ ہمارے پولیس ہے، وابڈا ہے، اور دیگر ہمارے سوئی گیس ہے، ہماری اور جتنے وزارت داخلہ ہے، اور جہاں پہ بھی یعنی پورے پاکستان کے جتنے بھی محکمے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی اسکول ہیں، کالجز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کوئی بندہ تعینات کیا جائے تو وہ اہل تعینات کیا جائے،
اور وہ خاص کر اہل ہونے کے بعد وہ میرٹ پہ بھی تعینات کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی بھی جنرل جو ہے وہ سپر سیڈ نہیں ہوا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس سے قبل جب بھی کبھی کوئی تعیناتی ہوتی تھی آرمی چیف کی تو بہت سارے 4-6 جنرلز جو تھے وہ یا متعدد جنرل جو تھے وہ سپر سیڈ ہو جاتے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کوئی جنرل بھی سپر سیڈ نہیں ہوا بلکہ تعیناتی میرٹ پہ ہوئی۔ اور جو پاکستان میں درپیش چیلنجز ہیں، اب چونکہ میرٹ ہے تو میرٹ قانون، اخلاقیات اور سیاسیات تمام چیزوں کو بال کر یہ تعینات جا رہا ہے تمام حلقوں کے اندر۔ لیکن آرمی چیف، آنے والے آرمی چیف اور جو چیف آف جوائنٹ سٹاف، ان کے لیے درپیش چیلنجز ہیں۔ پاکستان جس ڈگر کے اوپر چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو ہمارے ابھی آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ اپنی یوم شہداء کی سپیچ کے اندر یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز جو ہیں ان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو آنے والے آرمی چیف کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انہیں پاکستان کو جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اور معیشت جو ڈوبتی جا رہی ہے اس کو کیسے سنبھالا دینا ہے، اور پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے اور سیاسی جو رساکشی ہے اور سیاسی افراتفری جو ہے اس میں جو عدم استحکام ہے اس کو کیسے استحکام میں لانا ہے، اور کیسے جو اس سے پہلے جو رولز اینڈ ریگولیشن اور آئین کو پامال کیا گیا اس کی بحالی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آرمی چیف، نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں۔ اللہ کرے کہ جس طرح یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں آگے جو رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ بھی اسی طرح میرٹ کے اوپر ہی چلتے رہیں اور قانون کی دھجیاں کبھی بھی نہ بکھیری جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ تعیناتی میرٹ پہ ہوئی ہے اس طرح آگے اس تعیناتی کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق، انصاف کے مطابق اس معاشرے کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔